نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری موضوع ہے، اور اس طرف ہمیں خصوصی توجہ کرنی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور ان کی خوشنودی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اپنے دل کو جو ہے نا وہ صاف کریں اور اپنی نیت کو درست کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس بات کو اہمیت دینی شروع کر دی ہے کہ ہم بڑے بڑے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے ہم نے کہ اپنی نیت کو درست کریں، کہ اگر اچھی نیت ہے ہماری، کوئی بھی عمل اگر ہم کریں، اگر ہماری نیت اچھی ہے تو وہ عمل اچھا ہوگا، اور اگر ہماری نیت بری ہوگی، خراب ہوگی، تو وہ عمل جو ہے اس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں مقرر نہ ہوگی اور مردود ہو جائے گی وہ چیز۔ اگر کوئی سخی ہے، سخاوت کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بھئی واہ بھئی واہ، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا عظیم انسان ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ، یہ شخص تو ایسا ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، تو اس کی اگر خواہش یہ ہو تو کوئی اس کی سخاوت جو ہے وہ مردود ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر حج کر رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، اس کی نیت اللہ کے لیے میں حج کرنے جا رہا ہوں یہ نہ ہو، بلکہ یہ نیت ہو کہ یار لوگ کیا کہیں گے، ابھی تک تو نے حج نہیں کیا، انہیں نہیں، میں حج پہ جانا ہے، میں نے بس، لوگ کیا کہیں گے، تو گویا لوگوں کی وجہ سے وہ حج پر جا رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ نیت کو ہم درست کریں۔ نیت اگر درست ہو جائے گی تو آپ یقین کریں کہ چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں، ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے مزین ہو کر، سج کر، یعنی ہم آتے ہیں ہمارے سامنے اور ہم اپنے ہی اعمال کو بہت پسندیدہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا بات ہے، جی میرا یہ عمل جو ہے یہ، یا میرا یعنی اپنی چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص اس فخر میں مبتلا ہے کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، کوئی اس فخر میں مبتلا ہے کہ میری تعلیم بڑی زبردست ہے، کوئی اپنے مال کے اس میں ذوم میں مبتلا ہے، دوسروں کو کمتر گھٹیا سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے اعمال کے ذوم میں مبتلا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نمازی، میں تہجد گزار، میں حاجی، میں نمازی، اور یہ جو دوسرے ہیں یہ کمتر ہیں، یہ کم ترین ان کے ذہن میں یعنی دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی برائی ہے، کتنی زبردست اس نے یہ اتنی بڑی کمی ہے آخر انسان کا، لیکن اس میں سوچ ہے صرف، یعنی ایک حاجی ہے، حج کرنے گیا ہے، لیکن اس نے صرف اپنی نیت کی درستگی نہ کی تو اس کا کتنا زیادہ بڑا عمل ہے وہ سارا زیرو کر دیا ایک شخص نے۔ تو تھوڑی سی توجہ اگر ہم کریں، ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیز میں آرام سے بیٹھیں، اپنے دل کو حاضر جان کرنا، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کس نیت سے یہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، چھوٹا عمل ہے، بڑا ہے، اس چیز کو بھول جائیں۔ چھوٹا سا بھی عمل ہوگا نا، اگر خالص اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا،
تو انشاءاللہ اس کی اتنی قیمت پڑے گی کہ ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بھائیوں، ہم اپنے ایک تو یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانیں ہم۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں، یقین کریں کہ ہم بعض اوقات اپنے تمام اعمال کو ہم ضائع کر دیتے ہیں صرف چھوٹی سی کسی بات سے۔ کسی کا دل دکھا دیا، کہ کسی کو حقیر جان لیا، کسی کو کمتر اپنے سے جانا، کیوں ایسی نہ اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا، استغفر اللہ۔ بزرگوں نے تو، بڑے بزرگ، انہوں نے یہ فرمایا، ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ نا، مجھے لگتا ہے کہ میرا دائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے وہ معطل ہے، بالکل وہ کچھ بھی نہیں، ساری زندگی ہو گئی کہ ایک بھی نیکی نہ لکھ سکا ہوگا، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے جو کہ وہ برائیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، تو وہ جو ہے نا مصروف ہے، وہ بہت زیادہ مصروف ہے میرا۔ یہ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک اللہ والے کہہ رہے ہیں، اللہ کے ولی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے ولی۔ اور ہم جیسے گناہ گار، وہ ہم ذم میں اور فخر میں مبتلا ہیں کہ ہم فلاں نیک کام کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ یہ اس چیز کو جو ہے نا بہت زیادہ اپنے کسی نیک عمل پر بس یہ سوچے انسان کہ یہ ہمارا فلاں جو نیک عمل ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ پاک کی بڑی مہربانی۔ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ مجھے نماز کی توفیق دی آپ نے، یا اللہ جی آپ کا بہت شکریہ۔ میں اس قابل کہاں تھا، میں اس قابل کہاں تھا کہ میں نماز آپ کے حضور میں حاضری دیتا، آپ کو سجدہ کرتا۔ استغفر اللہ، میرے تو یہ گناہ، میں بڑا گناہ گار ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور کوئی نیک کام کی اگر کوئی توفیق اللہ تعالیٰ دے تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے مہربانی فرمائی ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کو یہ توفیق دی، اس کی مہربانی ہے۔ اور اگر کوئی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں اپنی طرف منسوب کرے کہ ہاں میں تو ہوں ہی ایسا، میں تو ایسا ہی ہوں، بس یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ آپ بڑے مہربان غفور رحیم ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اور کوئی نیک عمل کریں تو بس یہ تصور کرے کہ یا اللہ آپ نے توفیق بخشی، لیکن مجھ سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس میں بھی معافی مانگیں، نیک عمل اگر کوئی ہو تو اس میں بھی معافی مانگے، یا اللہ جیسا کہ تیری شان کے مطابق میں یہ عمل نہیں کر سکا، اے میرے مولا، میرے مالک، آپ نے توفیق تو دی لیکن میں نا اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں آپ کی شان کے مطابق، عظیم شان کے مطابق میں کوئی نیک عمل کر سکتا۔ اگرچہ آپ نے توفیق دیا، آپ کا میں کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ یا اللہ آپ کی بڑی مہربانی، لیکن جو کمی کوتاہیاں ہو گئیں یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اور اگر گناہ ہو تو پھر بھی یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ مختصر سا میں نے عرض کیا، میں آئندہ بھی جو ہے نا، کیونکہ یہ کچھ چیزیں کہ اس میں نا کچھ صرف اور صرف ہماری سوچ کو ہم نے بدلنا ہے، اس سے انشاءاللہ میں نا کچھ اس طرح کی بناؤں گا کہ ہم سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ جب ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال جو ہے نا اللہ تعالیٰ پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔